अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इसराइल से सरकारी या गैर सरकारी खुफिया यानी दरपर्दा या फिर मंजर आम पर इसराइल की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से कितनी बार राब्ते किए गए, किस किस दौर में राब्ते हुए, कौन कौन किस वक्त मिला, उसकी मुकम्मल इसराइल से रवाबित की तारीख। आज का तारीख नामा इस पर है कि पाकिस्तान का क़याम 1947 से लेकर अब तक इसराइल से कितनी बार, यानी इसराइल के और पाकिस्तान के दोनों के सरकारी या गैर सरकारी तौर पर कितनी बार राब्ते हुए हैं और उनकी वजूहात क्या थीं, उनके नताइज क्या निकले, मुकम्मल तारीख। नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। और फिर ये जो इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने बाकायदा तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के 2 वफ़द मुझे आकर मिले हैं, जिसकी यानी कि अनीला अहमद एक पाकिस्तानी मुसन्फ़ा हैं, सियासतदान हैं, उस्ताद हैं जो अमेरिका में रहती हैं। वो इन वफूद की सरबराही कर रही थी। उसमें एक पाकिस्तान के सरकारी टीवी के एंकर वकार अहमद कुरैशी या अहमद कुरैशी भी शामिल थे। इस पे आलमी इक़्तिसादी फोरम में गुफ्तगू करते हुए इसराइली सदर ने इसको एक अजीम पेशरफ्त या तब्दीली करार दिया है कि इसमें इसराइल में आकर वो कहते हैं कि हमसे आके पाकिस्तान के वफूद मिले हैं और वो कहता है कि ये एक ग्रेट चेंज है, मुझे खुशी हुई है कि पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एहसन इकबाल ने बाकायदा इसकी यानी कि तरदीद की है। जबकि आज अपोजिशन जमातें ख़ास तौर पे इमरान ख़ान और बाकी उनके जो ओहदेदारान हैं वो मुसलसल हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पाकिस्तान और इसराइल की जो राब्तों की नाजरीन तारीख़ पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो उसमें 1947 में जब क़याम पाकिस्तान का यानी कि अमल में आया था, आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त इसराइली रियासत भी यानी कि वो भी उसी वक्त उनके यानी कि अपना आज़ाद हुई थी। और उनके जो बानी थे बेन गोरियान, उन्होंने हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ख़त लिखा था 1947 में। उस ख़त में उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा किया था नाजरीन, जिस पर हज़रत क़ायद-ए-आज़म ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है जिसका वजूद नाजायज़ है। इस हवाले से नाजरीन क़ायद-ए-आज़म ने उस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया था। और फिर 1950 में दूसरा राब्ता, वो भी इसराइल की जानिब से था। वो उस वक्त अफ़गानिस्तान में इसराइल की जानिब से बरतानिया में रब्ता किया गया था। हमारे सफारत खाने थे कि अफ़गानिस्तान में कुछ यहूदी हैं, उनको पाकिस्तान से रास्ता दिया जाए और उनको भारत पहुंचाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल के साथ क्योंकि ताल्लुक़ नहीं था और ये उनका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था। और इसी तरह नाजरीन वो बाद में फिर ईरान के रास्ते गए थे। तीसरा जो इसराइल का और पाकिस्तान के दरमियान जो रब्ता हुआ था वो 14 जनवरी 1953 को हुआ था। और हमारे वज़ीर ख़ारजा उस वक्त सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे। उनकी इसराइली सफ़ीर से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी। इसराइली सफ़ीर अबा अबीन उनका नाम था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले और बल्कि एक दूसरे के साथ करीबी ताल्लुकात कायम हो जाएं। लेकिन उस वक्त सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने कहा था कि जब तक हमारे अरब भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते उस वक्त तक हम ताल्लुकात या फिर हम सोचते हैं। और उस वक्त उसमें यह भी हुआ था कि एक दूसरे के साथ वफूद का तबादला किया जाए। और इस लेवल पर पाकिस्तान का ये इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान ये पहला राब्ता था। और फिर 1954 को सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त बयानात दिए थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें या इसराइल के साथ हम ताल्लुक़ बना लें। और इसी तरह फिर अयूब ख़ान के दौर में भी मुलाकातें हुई थी। कहा जाता है कि अयूब ख़ान की भी न्यूयॉर्क में मुलाकात यानी कि
اسرائیل کے عہدیداروں سے ہوئی تھی، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر یعنی کہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ رابطے ضرور ہوئے تھے، پریشر ضرور ڈالا گیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن ایوب خان نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین جہاں تک بات ہے، پھر مشرف دور میں آ جاتے ہیں۔ مشرف دور میں جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے شاہ اپنا قصوری صاحب، خورشید محمود قصوری صاحب، ان کا ترکی میں ایک رابطہ ہوا تھا، اسرائیلی وفد سے ایک ملاقات ہوئی تھی، جس کی یعنی کہ اس نے بعد میں یہ ہے کہ اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ مشرف دور میں دباؤ تھا کہ کسی طرح اس کو تسلیم کیا جائے اسرائیل کو، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اسی طرح ناظرین جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا مجھے امریکہ کی طرف سے دباؤ دیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور انہوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم، کیونکہ ہمارے عرب بھائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور پھر مسلمانوں پر وہ مظالم ڈھا رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اور پھر ان کے ایک مشیر زلفی بخاری کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ زلفی بخاری کے ساتھ بھی وہ اسرائیل کے دورے پر گئے ہیں، لیکن اس کی تردید ہمارے فارن افیئر نے کر دی تھی کہ یہ صرف افواہیں ہیں۔ تو اب جو وفد گیا ہے ناظرین، جو یعنی کہ یہ وفد جس کی قیادت انیلا احمد کر رہی تھیں، ہمارے ایک اینکر بھی اس میں شامل تھے، اور جس کے بارے میں جس کا اعتراف باقاعدہ عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ نے کیا ہے۔ اور یہ ناظرین یہ وفد، اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دوں، یہ ایک فارن فنڈڈ بلکہ اسرائیل کی ہی تعاون سے چلنے والی ایک این جی او ہے جس کا نام ہے شرکا۔ یہ اس کے تعاون سے یہ وفد اسرائیل گیا تھا، اور اس میں جو اس کو لیڈ کر رہی تھی انیلا احمد ناظرین، وہ انہوں نے اسرائیل کے صدر کو اپنے والد کی کتاب بھی پیش کی، جو کتاب یعنی کہ قیام پاکستان اور حضرت قائد اعظم پر ان کی کتاب ان کے والد کی لکھی گئی ہے، اس نے اسرائیل کے صدر کو کتاب پیش کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وفد میں تمام ارکان نے ان کے ساتھ گروپ فوٹوز بھی بنوائے ہیں۔ اور اس وفد کے بارے میں آج چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ یعنی کہ چے مگویاں ہو رہی ہیں، سرکاری طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے کہ یہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ پاکستان سوائے پاکستانی اسرائیل کے دنیا بھر میں ہر جگہ جا سکتے ہیں، یعنی پاکستان باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور ناظرین پھر 2010 میں ڈان نے بھی ایک خبر چھاپی تھی کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان انقرہ یعنی ترکی میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے اس کے تھرو بھی یعنی کہ آپس میں روابط کئی بار رابطہ کیا گیا ہے، اور اس پہ یعنی کہ خفیہ اطلاعات بھی ایک دوسرے کو پہنچائی گئی ہیں۔ اور ناظرین اس کے علاوہ جب پاکستان دھماکے کر رہا تھا، ایٹمی دھماکہ کر رہا تھا، اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ 1998 میں مئی 1998 میں اسرائیل کی جانب سے پاکستان پر حملے کا باقاعدہ پلان تیار ہو چکا تھا، اور وہ حملہ کرنے والا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ پاکستانی ایجنسیاں پاکستان کی موومنٹ ہوئی تھی، جس کی بیس پہ باقاعدہ پھر ان کو اپنا اقدام واپس لینا پڑا تھا۔ جس طرح کیونکہ اسرائیل کی تاریخ رہی ہے کہ وہ جو بھی مسلمان ملک، جس طرح 1981 میں اپنا عراق نے اپنا ایک ایٹمی پروگرام بنا لیا تھا، اس پہ یہ ہے کہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ویپن کے باقاعدہ ٹیسٹ کرنے جا رہا تھا، تو اس پر اس کی جو ریسرچ تھی ڈیمونا ریسرچ گاہ، اس پر اسرائیل نے حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا تھا۔ اور اسی طرح مصر، اسی طرح وہ کئی دفعہ ایران کو بھی دھمکیاں دے چکا ہے، تو وہ پاکستان پر بھی یہی کرنا چاہتا تھا۔ اور آج جو عرب اسرائیل اور خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں پر، بیت المقدس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کے مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے ہمیشہ سے یہی پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک ان کے یعنی کہ وہ فلسطین کے بارے میں اور پھر عرب ممالک کے بارے میں
کوئی اچھا یعنی کہ وہ فیصلہ نہیں کر لیتا، ان کے حقوق کو تسلیم نہیں کر لیتا. جبکہ ناظرین ایک چیز یہ بھی ہے کہ عرب کے اکثر ممالک، ترکی، مصر افریقہ میں آتا ہے لیکن مصر اور ایون کہ پچھلے دنوں دبئی نے بھی ان کو تسلیم کیا ہے، اور کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور ان کی تعداد 30 سے زیادہ ہے. یعنی پاکستان جن کی وجہ سے وہ کرتا ہے اور ان میں سے اکثریت وہ تسلیم کر چکی ہے. لیکن پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو عالم اسلام کا، جس سے اسرائیل کو خطرہ بھی ہوتا ہے، ایک دھڑکا بھی لگا رہتا ہے، اور جس کے بارے میں ہمیشہ وہ سازشیں بھی کرتا رہتا ہے، اور اس سے وہ ڈرتا بھی ہے کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. تو اب جو وفد گیا ہے یقیناً یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی یعنی کہ جو پالیسیز ہیں ان کے مترادف ہے، اس کے خلاف گیا ہے. تو جس کی یہ ہے کہ اب اسحاق ہرزوق نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے. لیکن پاکستان پہ ناظرین یہ ویڈیو پاکستان میں آج تک جتنے بھی روابط ہوئے ہیں ان پر مبنی تھی، اور یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی. میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.